حدیث پاک ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ ہم روزانہ حضور کی مجلس میں بیٹھ کر حضور سے انوار حاصل کرتے۔ ایک دن ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، اس آدمی نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور سفید جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا چٹے سفید، تو وہ الفاظ ہیں کہ شدید سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نے، اور اس کے بال کالے سیاہ تھے، اور اس کا جو ظاہری حلیہ تھا نا وہ یہ بتا رہا تھا کہ یہ بندہ مسافر نہیں ہے۔ مدینے کی زیادہ آبادی بھی نہیں تھی، لوگ ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ اب وہ جو شخص آیا اس کو کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوا تھا۔ اچھا، اگر باہر کا نہیں تھا تو پھر مدینے کا تھا وہ مدینے کا بھی نہیں۔ اگر مدینے کا ہوتا تو لوگ اسے جانتے ہوتے۔ تو کہتے ہیں ہم نے اسے بڑے تعجب سے دیکھا۔ بہرحال وہ آیا اور حضور کے پاس آ کر بیٹھ گیا، ادب سے دو زانو ہو کے بیٹھا، اور ایسے بیٹھا کہ حضور علیہ السلام کے قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ اس کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ جڑ گئے، اور ایسے دو ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ کر وہ بندہ بیٹھ گیا، اور آ کر سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ اسلام کیا ہے، مجھے بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ انسان گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میرے بارے گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور حج کرے اگر صاحب استطاعت ہے تو، اور زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھے۔ تو آگے سے وہ کہنے لگا آپ نے سچ کہا ہے، آپ نے سچ کہا ہے۔ صحابہ بڑے تعجب سے اس بندے کو دیکھنے لگ پڑے، عجیب ہے، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی جواب دیتا ہے۔ اب پوچھا اسلام کیا ہے تو بتایا گیا، تو کہنے لگا آپ نے سچ کہا ہے۔ تو بڑے تعجب سے دیکھنے لگ گئے اس کی طرف۔ پھر اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ بتائیں ایمان کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر یقین رکھے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے، اور آخرت پر ایمان لائے۔ تو کہا کہ ایمان یہ ہے۔ جب آپ نے یہ بتایا تو اس نے پھر کہا کہ آپ نے سچ کہا ہے۔ پھر پوچھنے لگا جناب یہ بتائیں کہ احسان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو عبادت یوں کر، بڑی توجہ کیجیے گا، تو عبادت یوں کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی بندے نے پوچھا آپ اتنا متوجہ ہو کر نماز پڑھتے ہیں، آپ کو کوئی خبر نہیں ہوتی، کیا آپ نے اپنے رب کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو کبھی کی بات کرتا ہے، علی اس وقت تک سجدے سے ساری نہیں اٹھاتا جب تک اس کا دیدار نہیں کر لیتا۔ اب یہ دیدار ظاہری نہیں ہے، یہ قلبی ہے، یہ بھی بات یاد ہے۔ اس دنیا میں ظاہری آنکھوں سے جس نے اللہ کا دیدار کیا وہ حضور کی ذات ہے،
لیکن جس نے قلبی، وہ ایک کیفیت ہے جو انسان پہ طاری، وہ جس کو ہوتا ہے وہی جانتا ہے وہ کیا ہے۔ تو حضرت امام اعظم فرماتے ہیں 99 دفعہ ایک روایت میں، ایک دفعہ میں 100 دفعہ ہے کہ میں نے اللہ کا دیدار کیا ہے، وہ بھی دیدار قلبی ہے۔ اچھا، تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ عبادت یوں کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، لیکن اگر یہ تیری کیفیت نہیں کہ تو اسے دیکھ سکے، تیری روحانیت اتنی مضبوط نہیں کہ تو اسے دیکھ سکے، تو پھر یہ خیال کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے نا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر دیکھیں نا، اب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، کمرہ بند ہے، ٹھیک ہے، فریج پڑی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، فریج میں کھجوریں بھی پڑی ہیں، سارا پھل، ہر چیز کھانے پینے کی پڑی ہے، زبان اٹکی ہوئی ہے، زبان لکڑی کی طرح سخت ہو چکی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، تو پانی کیوں نہیں پیتا؟ اس لیے کہ انسان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے نا، تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور ہم رمضان میں کرتے ہیں تو ہم بقیہ کاموں میں بھی کریں نا۔ وہ جب زلیخا نے 7 دروازوں کو بند کر دیا اور پھر اپنے بت کے اوپر بھی بھاری کپڑا ڈال دیا اور پھر کہا آئی تلک، آجا یوسف، اب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تو آپ نے کہا قال معاذ اللہ، اور تو کہتی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تو 7 دروازوں سے چھپ گئی ہے، اور تم نے اپنے جھوٹے خدا کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، بلکہ میرا اللہ تو وہ ہے جو 7 دروازوں کے اندر بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ جذبہ، یہ اندر جب بات آ جائے نا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر جب انسان رشوت لیتا ہے پھر بھی یہ خیال کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب چوری کرے پھر بھی میں یہ خیال کروں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب میں گناہ کروں، برا کام کروں، چوری کروں، جھوٹ بولوں، میرا خیال یہ ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ خیال، یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر گناہ انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ممکن ہی نہیں کہ پھر انسان گناہ کرے۔ پھر تو کہا کہ احسان یہ ہے کہ تو عبادت یوں کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر یہ کیفیت نہیں تو پھر یہ خیال کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جتنا پوچھنے والا جانتا ہے اتنا ہی میں جانتا ہوں۔ اس میں راز یہ تھا کہ یہ بات امت سے مخفی رکھنی تھی کہ قیامت کب آئے گی، یہ اس کا علم اللہ کو ہے۔ جب آپ نے یہ کہا تو اس نے کہا جناب کوئی قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیں، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا پہلی نشانی یہ ہے کہ لونڈی ملکہ کو جنم دے گی۔ دوسری نشانی وہ یہ ہے ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے، مراد کے کمزور اور غریب لوگ، کہا کہ یہ لوگ جب مکان بنائیں گے نا تو کوشش کریں گے کہ میرا مکان دوسرے بندے کے مکان سے اونچا ہو، ایک دوسرے سے مکان اونچا بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو کہا کہ یہ قیامت کی نشانی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا، ہم بڑی تعجب سے اور بڑی سختہ ہم پر طاری
اور ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کافی دیر بیٹھے رہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، جانتے ہو کہ وہ آنے والا شخص کون تھا؟ تو کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول جانے کون تھا۔ یہ صحابہ کے ایک طریقہ تھا، پتہ بھی ہوتا پھر بھی کہتے اللہ و رسولہ عالم۔ یہ بھی ایک ادب کا انداز تھا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے۔ تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، یہ جو آیا تھا یہ جبریل امین تھے، اور یہ تمہیں اسلام بتا رہے تھے، یہ تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ اب دیکھیں جناب جبریل امین نے دین کیسا سکھایا۔ سب سے پہلے انہوں نے حضور کی بارگاہ کا ادب بتایا کہ جب حضور کی بارگاہ میں آؤ تو ادب سے بیٹھو، پھر جب کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھو تو دو زانو ہو کر ادب سے محبت سے بیٹھو۔ تو صحابہ کو سب سے پہلے انہوں نے حضور کا ادب سکھایا، پھر ساری باتیں ارشاد فرما دی۔ اس میں 4-5 باتیں آ جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں کلمہ اسلام کیا ہے، پھر ایمان کیا ہے، پھر احسان کیا ہے، اور پھر قیامت کی نشانیاں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دی۔ اور پھر مین چیز جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا ادب، وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بتا دیا۔